بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بعض لوگوں کی شوگر بہت زیادہ تیز رہتی ہے تو اس کی وجہ سے ان کے اندر نیوروپیتھی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ نیوروپیتھی میں خاص طور پر پاؤں کی سینسیشن بہت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اگر پاؤں میں زخم ہو جائے یا چوٹ لگ جائے تو پتہ نہیں چلتا اور یہ زخم بہت زیادہ تشویشناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں وسیم انور وسیم ٹپس فار ہیلتھ کی طرف سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ بڑی ہوئی شوگر آپ کے پاؤں کو زخمی کر سکتی ہے اور یہ زخم آپ کو بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے۔ دوستوں، اس حوالے سے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ ہم اپنے پیر کی کس طرح حفاظت کر سکتے ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ جوتے پہنیں اس کو چیک کریں، اس کے اندر دیکھیں کوئی کنکر نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، کوئی ایسی چیز جو پیر کو نقصان دے وہ نہ موجود ہو۔ اسی طرح بہت ٹائٹ قسم کی جرابیں نہ پہنیں۔ جب آپ پاؤں کو دھوتے ہیں تو دو انگلیوں کے درمیان والی جگہ اکثر گیلی رہ جاتی ہے اور اس کے بعد جب ہم جرابیں پہن لیتے ہیں تو وہاں فنگس ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے اور اگر اس کی طرف توجہ نہ دی جائے تو زخم بن جاتا ہے۔ دوستوں، اس طرح اگر آپ زیادہ گرم پانی پاؤں پر ڈالیں گے تو اس سے بھی پاؤں زخمی ہو سکتا ہے اور پھر وہ ایک پریشان کن صورتحال بن سکتی ہے۔ اس طرح دوستوں، ننگے پاؤں ہرگز آپ نے نہیں چلنا، ایک منٹ کے لیے بھی نہ چلیں، نہ گرم جگہ پر اور نہ ہی ٹھنڈی جگہ پر۔ واش روم میں بھی ننگے پیر نہ جائیں، اس لیے کہ کوئی چیز اگر لگ گئی تو اس سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ دوستوں، بعض اوقات پاؤں پر کوئی دانہ پھوڑا یا پھنسی نکل آتی ہے اور اس کو بھی خدا کے لیے کبھی بھی کاٹنے کی یا خود کار سرجری کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر پاؤں پر زخم ہو گیا ہے، کوئی دانہ ہے، پھوڑا ہے تو فوری طور پر کسی اچھے معالج کو یعنی ڈاکٹر کو دکھائیں جو کہ آپ کے پاؤں کو پراپر طریقے سے آپ کا پاؤں ٹھیک کر سکے۔ دوستوں، جب آپ کہیں بیٹھتے ہیں تو ایک ہی پوزیشن میں لگاتار زیادہ دیر نہ بیٹھیں، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوستوں، جب بھی جوتے پہنیں کوشش کریں کہ 2 سے 4 سینٹی میٹر بڑا جوتا خریدیں تاکہ پیر میں زخم نہ کر پائے۔ اسی طرح کوئی بھی جوتی ذرا سی بھی اگر آپ کے پاؤں کو چبھتی ہے، ایسی جوتی کا استعمال بالکل نہ کریں۔ دوستوں، بعض اوقات پاؤں پر چنڈی نکل آتی ہے تو اس کو بھی آپ نے از خود نہیں کاٹنا بلکہ کسی ہاسپٹل میں چیک کروانا ہے تاکہ اس کا پراپر علاج کیا جا سکے۔ دوستوں، بہت گرم پانی سے نہانے سے پہلے گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں اور پھر آپ اپنے جسم اور پاؤں پر ڈالیں ورنہ زخم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دوسری طرح جب آپ موٹر سائیکل یا گاڑی پر بیٹھیں، جب نیوروپیتھی سیویئر صورتحال اختیار کر لیتی ہے تو بعض اوقات پاؤں زمین پر اگر رگڑتا بھی جائے تو پتہ نہیں چلتا اور اسی طرح بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاؤں کو چوہوں نے کئی دفعہ کاٹا اور وہ پیر بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے دوستوں، کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں اور اس پر ہمیں بڑی پابندی سے عمل کرنا چاہیے۔ دوستوں، سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ باقاعدگی سے شوگر کا چیک اپ کرائیں اور کچھ عرصے کے بعد HbA1c والا ٹیسٹ کروائیں تاکہ شوگر کی مکمل صورتحال کا اندازہ ہو سکے۔ دوسری طرف دوستوں، باقاعدگی سے دوائی کھائیں، دوائی میں بالکل ناغہ نہ کریں اور شوگر اس وقت تک کنٹرول نہیں ہوتی جب تک آپ فزیکلی ایکٹیویٹی اور پرہیز کو بھی ساتھ جاری نہ رکھیں۔ دوستوں، بڑھی ہوئی شوگر پاؤں کو، آنکھوں کو، جگر کو اور گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس طرح دوستوں، کھانے پینے میں بھی پوری کوشش کریں کہ ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے آپ کی شوگر بڑھتی ہو اور اگر پاؤں میں کسی قسم کا کوئی زخم ہو گیا ہے کسی معالج کو چیک کروائیں، اس پر کسی قسم کی از خود تجربے نہ کریں۔ دوستوں، شوگر کے مریضوں سے یہ بھی لازمی میں بتانا چاہوں گا کہ پاؤں کو لٹکا کر زیادہ دیر نہ بیٹھیں بلکہ اگر ہلکا پھلکا پاؤں میں زخم ہو، درد ہو تو کوشش کریں پاؤں کو اونچا کر کے بیٹھیں تاکہ پاؤں میں مزید کوئی پرابلم نہ پیدا ہو۔ دوستوں، میں گزارش کروں گا جتنے بھی شوگر کے مریض ہیں کہ اپنے پاؤں کا روزانہ خود معائنہ کریں۔ اس کے لیے آپ پاؤں کو اوپر سے دیکھیں، 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھیں، پاؤں کے نیچے دیکھیں۔ اگر پاؤں کے نیچے آپ نہ دیکھ پائیں تو کسی دوسرے سے مدد لیں یا پھر آئینے کی مدد سے آپ پاؤں کے نیچے والی سطح میں دیکھیں کہ کسی قسم کا کوئی سکار، کوئی کٹ، کوئی السر یا کوئی چیز ایسی تو نہیں جو کہ آگے چل کر بہت زیادہ نقصان دے سکتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اس کی طرف توجہ نہ دیں گے تو پاؤں کاٹنے تک کی بھی نوبت آ سکتی ہے۔ میں پاؤں کی حفاظت کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ پاؤں کو نیم گرم پانی سے دھوتے رہیں۔ جب بھی آپ پاؤں کو دھوئیں اور یا وضو کریں تو اس کے بعد اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں جو خالی جگہ ہے کسی صاف خشک کپڑے سے اچھی طرح اس کو صاف کریں تاکہ وہاں پر پانی کی نمی نہ رہے اور پاؤں زیادہ خراب نہ ہو سکے۔ دوستوں، شوگر کے مریضوں سے بے حد گزارش کروں گا کہ جب وہ اپنے ناخن کاٹیں تو زیادہ چھوٹے نہ کاٹیں اور آگے سے اس طرح کی نوک نہ بنائیں کہ کہیں وہ گوشت میں لگ کر وہاں زخم نہ بنا دے۔ اگر وہ زخم بن گیا تو زیادہ پریشانی پیدا کر سکتا ہے۔ دوستوں، پاؤں کی حفاظت بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے بہت زیادہ ہم نے مسائل دیکھے ہیں، لہذا ان ٹپس پر ضرور فالو کیجیے گا اور گزارش کرتا ہوں
کہ اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹ رکھیں، دوائی کا باقاعدگی سے استعمال کریں، اور دوستوں ایک آئل ضرور تیار کر کے رکھیں جس میں تارا کا تیل لیں اور اس میں آپ ایک ڈبی کسی بھی بام یا وکس کی اچھی طرح شامل کر کے روزانہ اپنے پاؤں اور ٹانگوں پر ملیں تاکہ آپ کے پیر مضبوط رہیں، ایکٹیویٹ رہیں اور اس میں نیوروپیتھی کا مسئلہ زیادہ سنگین صورتحال اختیار نہ کرے۔ دوستوں امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔